حیران نہیں ہوئے پاکستان 16ویں نمبر پہ آیا ہے کرکٹ میں؟ نہیں یار، خوش رہنے والے ملکوں کی فہرست میں. تو یہ تو ایسی کوئی حیرانگی والی بات نہیں. میرا تو خیال ہے پہلے دوسرے نمبر پہ آنا چاہیے تھا. یار ایک طرف ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری، غربت، مہنگائی، بدامنی، بجلی کے بل اور راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ میرے لیے تو بڑی مطلب حیرت انگیز لسٹ ہے کہ پاکستان 16ویں نمبر پہ جو کے جو خوش رہنے والے لوگ ہیں ان کی فہرست میں. یار اتنی ٹینشنوں کے باوجود تم پونے پاکستان کو دیکھتے ہو نا کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی وقت ضرور ایسے کرتا ہے. ہاں اگر اپیرنٹلی نہیں کرتا تو پھر بھی مطلب خوشی کا اظہار کرتا ہے. یار خوشی جو ہے یہ باہر سے نہیں ہوتی، خوشی اندر سے ہوتی ہے. اور یہ جو قوم ہے نا ہماری، یہ اندر سے خوش رہنے والی قوم ہے. چونکہ ان کا اندر بہت بڑا ہے، ان کا باقاعدہ دل بہت بڑا ہے، یہ چوڑے سینے والے لوگ ہیں، خوش رہنے والے لوگ ہیں، یہ بہت کچھ برداشت کرنے والے لوگ ہیں. بالکل. سر ویسے یہ سروے ہے کیا؟ یہ نیو اکنامکس فاؤنڈیشن ہر سال یہ سروے جاری کرتی ہے اور اس کے وہ ترتیب کمپائل کرنے میں UNDP اور گیلپ پول کی مدد لی جاتی ہے. بہت اتھینٹک سروے سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. یعنی ان کی ہیپینس یا خوشی کی تعریف بھی اپنی ہے، ان کی یعنی جو معاشی ترقی ہے ان کی تعریفیں بھی اپنی اپنی ہیں. لیکن بہرحال اس سروے سے یہ تو ظاہر ہو گیا ہے کہ خوشی کا تمام تر دار و مدار جو ہے وہ معاشی ترقی سے ہرگز نہیں ہے. بالکل. یس اٹ از بیکاز دس از یہ ملک ایسا ہے جس کے اندر ہمارا جو ملک ہے نا جی، یہ اس لیے 16ویں نمبر پہ آیا کہ یہاں پہ جو کلچر ہے نا ہمارا، یہ بڑا رنگین ہے. بے شک. یہ بڑا ملاپڑا کلچر ہے، یہ بڑا تھڑیا کلچر ہے، بیٹھنے اٹھنے والا کلچر ہے. تم دیکھو نا یار، میں سوچتا ہوں کئی دفعہ بیٹھ کے گھر میں کہ یار ہمیں اتنی ٹینشنیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمارا دن خوشی سے گزار دیا ہے. پھر میں سوچتا ہوں کہ خوشیاں آج ملی کیا گیا ہے. تم دیکھو نا، گھر سے نکلے ہیں اور نکر پہ بیٹھا ہوا نہیں موٹا، اس نے تمہیں اس طرح کی شٹوری بیچارے نے اگر اپنی ٹینشن بھی سنانی ہے نا تو وہ بھی ایک دلچسپی سے سنانی ہے. ادھر سے آگے تم جاؤ گے تو آگے آڑو گرنیٹ بیٹھا ہوا ہے پہلوان، اس نے تمہیں کوئی نہ کوئی شٹوری سنانی شروع کر دینی ہے اپنی وارداتی. اس میں بھی تمہیں لگنا ہے کہ شاید کو فلم دیکھ رہا ہوں. پھر ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایک چگلیاں کرنے والی مائی ہوتی ہے، وہ کسی سینمے سے کٹ ہوتی ہے. پھر ایک بابا ہوتا ہے، چیکر بابا، اس کو کہتے ہیں چیکر بابا. وہ ہر گلی کی نکر پہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر آنے جانے والے خاص طور پہ جوانوں کو وہ چیک کرتا رہتا ہے کون کنوں دیکھ رہے ہیں. یار تمہیں اپنے معاشرے کی صرف منفی باتوں کا پتہ ہے، یعنی ہماری خوشی کے ذرائع جو ہیں وہ صرف منفی ہیں. نہیں، اس رپورٹ، اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان جیسے جو ملک ہیں جو بظاہر معاشی ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں، یہ لوگ جتنے ان کے خوشی حاصل کرنے کے دستیاب وسائل ہیں ان کا یہ بہتر استعمال کرتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. میں وہی تو بتانے لگا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی گلی سے اچار لینے والی مائی نہیں نکلتی جا کے دروازہ کھڑکا کے تھوڑا یہ اچار دینا. یہ کبھی تم یورپ میں نہیں سنو. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ بہت زیادہ توقعات نہیں لگاتے. شاید خوشی یعنی خوش رہنے والے ملکوں کی لسٹ میں ہمارا نام اس لیے بھی شامل ہو گیا کہ ہماری توقعات بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. اچار اس نے نہیں بھی دیا تو ٹھیک ہے، چل رہنے دے. پھر کال سن سالن نہیں ہوں بچے سالن ہے وہ لائے چلو وہی دے دے تھوڑا جا تیرے پان ہے تو پکا کچھ نہیں ہوا. یہ جو ایک بہت SMS چلتا تھا کہ جب وہ لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہوتی ہے کہ جناب جو لائٹ آنے کی خوشی ہے، یہ بہت پاکستان خوش. اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ بہت بڑی خوشی ہے. 2 گھنٹے انجوائے کرنا شروع، بلکہ جب لائٹ جاتی ہے تو اسی وقت سے یہ دلچسپی اور اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی اس نے واپس آنا ہے تو پھر ہم نے ڈانس کرنا ہے. اور وہ ملک جن کی طرف ہم بہت حسرت سے دیکھتے ہیں خوشحالی کے نقطہ نظر سے، وہ امریکہ کا نمبر کتنا ہے اس لسٹ میں؟ 105واں. ہاں، ہائے ہائے ہائے، وہ مطمئن لوگ نہیں ہیں. ہائے، وہ نہ کسی کے گھر سے لسی لا سکتے ہیں، نہ اچار لا سکتے ہیں، نہ ان کے ہاں گھر میں ہی مسی روٹی پکتی ہے. ان بیچاروں نے جانا ہے دکان پہ، ادھر انہوں نے مسی روٹی کا غلط نام پیزا رکھ کے وہ خریدنی ہے، پھر وہ کیچپ کے ساتھ کھا کے گھر آئی ہے. پھر نہ سارے محلے کی عورتوں نے کسی تندور پہ کٹھے ہونا روٹیاں لگوانے کے لیے، نہ ہی ادھر کمائی بیٹھی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ باتیں کریے، سنا بڑا منڈا بیاہ چلی. اچھا نہ تے چھوٹا بیاہ ہی وہ سنیا دی بڈی بڑی اوتری نکل آئی. اچھا نہیں میں آنی ہے کہ منڈے نو یہ نا بیاہ یہ کتنا مزہ ہے.
عورتیں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ سنا رہی ہیں، کتھارسس ہو رہا ہے۔ اچھا اگر ہم یہ بات خود کرتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم لوگ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہے۔ لیکن اب تو یہ ایک انٹرنیشنل یعنی اتھینٹک اور کریڈیبل سروے کے تحت یہ بات سامنے آئی ہے نا، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل نئے زاویے ہیں سوچ کے۔ ہاں یار میں تو حیران ہو گیا سن کے، اور ایمان سے واقعی یہ کسی نے بڑی ایمانداری کے ساتھ سروے کیا ہے۔ یہ جو کوئی 100 سے اوپر چلا گیا نا نمبر امریکہ کا، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ سارے امریکہ کی جو قوم ہے، پورے امریکن لوگ جو ہیں وہ بیچارے ٹینس پھرتے ہیں سارا، بالکل خوش نہیں ہے ان کو یہ افغان جنگ، عراق جنگ، اسامہ جنگ، طالبان جنگ، القاعدہ جنگ، 36 تو جنگیں ان کے ذہن میں بیچارے وہ لے کے سارا دن پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد سارے ادھی دنیا کے ساتھ ان کی حکومت کی زیادتیاں، وہ بھی بیچارے اپنے آپ سے اندر ہی اندر فائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کر تو نہیں ٹھیک رہا مگر اپنے ملک کے خلاف بول لیں کہ نہ، یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے اس بات۔ اس کے مقابلے میں ہماری ساری قوم کو پتہ ہے ہماری حکومت نے نہ ککھ کرنا ہے، نہ کچھ ہونا ہے، نہ گل نہ بات، آرام سے سکون سے اپنی گپے مار رہے ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی ٹھیک ہو مطلب بیچاری ویلی اس نے کیا کر اچھا خوشیوں کا تعلق صرف اور صرف یعنی اقتصادی ترقی سے نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ میں تمہیں مثال دیتا ہوں۔ 2006 میں جب بھوٹان کے شاہ جگمے نے اپنے اختیارات ایک منتخب حکومت کے سپرد کیے تھے، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ صرف یہ جو جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یہ نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ ہمارے ملک میں گراس ڈومیسٹک ہیپینس کتنی بڑھ رہی ہے، یعنی یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اور گراس ڈومیسٹک ہیپینس بڑھانے کے لیے ایک اسپیشلی ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کمیشن تشکیل دینے کے 1 سال بعد لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی سروے کیا گیا تھا، سوال پوچھے گئے تھے، جن پر لوگوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اب خالص خوراک کھانے کو مل رہی ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے نا انسان کی، اور ہوا اور پانی خالص ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ انسان کو اگر دستیاب ہے تو پھر خوشیاں خوشیاں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہمارے ہاں دیکھو نہ خوراک خالص ہے نہ آب و ہوا خالص ہے، پھر بھی خوش ہے، پھر بھی اگر ہم خوش ہیں تو ہم کتنے جگرے والے لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے، یہ امریکہ کے نہ خوش ہونے کی اور ہمارے اللہ کے فضل سے خوش ہونے کی، کہ ہمارا اللہ کے اوپر بھی ایک یقین ہے اور رابطہ رہتا ہے۔ جو مرضی ہو، جتنی مرضی ٹینشن آئے، اخیر ہم یہ کہہ کے تسلی دے لیتے ہیں کہ چلو جو اللہ کو منظور، اللہ رحمت کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ہماری تسلیاں ہیں نا جی، ہمارے مذہب میں بھی اور ہمارے اخلاقی حوالے سے بھی یہ ہماری تسلیاں ہیں، قناعت اور شکر گزاری۔ جی 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 جی۔ میں کہتا ہوں یار جس نے ان 4 سالوں میں پاکستان میں زندگی گزار لی ہے نا، اس کو کبھی کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا، کر لیا برداشت جو کرنا تھا اس نے، اب وہ لوہے کا بالکل لٹ ہو گئی ہے، اب نہیں کچھ ہوتا اس کو، اب بے شک ہاتھ چھاڑ کے سائیکل چلائے۔ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔